پروجیکٹ کا حصہ ہے، تو لہٰذا پیپل پارٹی کی قیادت جو ہے وہ نیرو کے معاملے پہ میرے خیال میں صرف لپ سروس کر رہی ہے۔ یہ نیرے بنیں گی مجھے نظر آ رہا ہے، کیونکہ جس کام کے پیچھے SIFC پڑ جائے نا وہ پاکستان میں اس کام کو پھر کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ یعنی آپ اس لڑائی کو آپ سنجیدہ نہیں دیتے؟ پاکستان پیپل پارٹی میرا خیال ہے، دیکھیں آپ کو پتہ ہے 1,00,000 ایکڑ زمین دی پنجاب حکومت نے چولستان میں، پھر اور یہ کارپوریٹ فارمنگ کو SIFC کے تحت، پھر 80 ارب روپے بھی پنجاب حکومت نے دیے کہ جی آپ اب اس زمین کو ڈیولپ بھی کرنا ہے، نیرے بھی بنانی ہے، تو پنجاب حکومت اپنے لیے یہ کیوں نہیں کر رہی تھی؟ تو میرا خیال ہے یہ زمین جو ہے سیراب ہوگی سندھ کے پانی سے، اور شاید پنجاب کے پانی کہیں سے بھی دیا جائے گا۔ سر یہ جو اوورسیز کنونشن میں گئے تھے، کیا لگتا ہے آپ کو کہ اوورسیز جو پاکستانی ہیں وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں؟ اوورسیز پاکستانی تو ہر سال 31 بلین ڈالر سے زیادہ رقم جو ہیں پاکستان میں ریمیٹنسز اور ترسیلات زر قیمت میں بھیج رہے ہیں۔ یہ آپ کا ملک تو چل ہی رہا ہے اوورسیز پاکستانیوں کے طفیل، اور یہ جو آئے تھے ان کو تمام پاکستانیوں کو، اوورسیز پاکستانی کو VVIP پروٹوکول دینا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس دیار وطن کو چھوڑ کے غیر ملک میں بیٹھے ہیں، کماتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، اور اس مملکت خداداد کا جو دانہ پانی ہے وہ بھی انہی کے پیسوں سے چل رہا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی کی ہماری جائیدادوں پہ قبضے سے ہماری جان چھڑائی جائے اور ہم 35 ملین ڈالر نہیں بھیجیں گے بلکہ 100 ملین ڈالر بھی بھیج سکتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کی 3-4 گمبھیر مسئلے ہیں۔ نمبر 1، جہاں یہ چونکہ پیسے والے ہوتے ہیں وہاں پہ پاؤنڈ، ڈالر اور یورو میں کماتے ہیں، تو یہاں انہوں نے اچھی زمینیں اور اچھے گھر اور محل بنائے ہوتے ہیں، پیچھے سے ان کے پاکستانی رشتہ دار جو ہیں وہ اپنا قومی جو کردار ہیں اس کا مظاہرہ کرتے ان پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ پھر اوورسیز پاکستانی جو ہیں جائیداد کے مسئلوں میں ان کی اختلافی ہوتی ہے۔ پھر وہ اوورسیز پاکستانی جس طرح جو PTI سے وابستہ ہیں ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، آپ کے پاسپورٹ بلاک کر دیں گے، آپ بہت ساری بھی اوورسیز پاکستانی اس پہ یہاں پہ پرچے ہوئے ہیں۔ وہ بھائی شکر ہے کہ یہ ادھر تھے نہیں، ورنہ آپ ان کا کیا حال کرتے۔ پھر اوورسیز پاکستانی جو ہیں یہاں جیلی پرچے ہو جاتے ہیں۔ اب فوجداری قانون یہ کہتا ہے کہ وہ شخص جب تک پاکستان کی سرزمین پہ آئے گا نہیں اس کو کوئی ریلیف نہیں دی جا سکتی۔ اس حوالے سے بوگس کیسوں میں فالتو لغو بے بنیاد کیسز جو اوورسیز پاکستانی کے خلاف بنائے جاتے ہیں اس میں قانون میں کوئی شک ڈالنی چاہیے تاکہ ان کو پرسنل اپیئرنس سے استثناء ملے۔ پھر جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو یہاں پہ پاکستان کے جو ادارے ہیں، CDA ہو گیا مثال کے طور پہ، اب CDA نے اور ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز نے بہت سارے اوورسیز پاکستانیوں کو ٹھگائے، ان کو بتاتے ہیں کہ جی یہ فلاں سوسائٹی چل پڑی ہے، اور وہ بیچارے آوت دے کر ناتاب انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں اور پھر چونا لگا لیتے ہیں۔ ایک اوورسیز پاکستانی یہاں پہ پلازا بنا رہا تھا، میرے پاس آیا، 8 کروڑ روپے CDA کے افسران نے ان سے رشوت لی اور پھر بھی اس کو NOC نہیں دے رہے تھے۔ تو اوورسیز پاکستانی ہر چیز پہ رلتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو ان کو کوئی گریٹر اسٹیٹس دینا چاہیے تاکہ ان کے ساتھ کم از کم سرکاری اداروں کا جو رویہ ہے وہ انسانوں والا ہو۔ اچھا سر، آج فلسطین میں بحث ہوئی اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے فلسطین کے حق میں تو نہیں کرنے دیا جاتا، لیکن یہاں پر آج بحث ہوئی، آپ کو نہیں لگتا کہ دو جو ہے وہ فیسز دکھا رہی ہیں؟ دیکھیے میں نے آج تقریر کی ہے ایوان میں، میں نے تقاریر سنی، آدھا گھنٹہ مقررین لگے ہوتے تھے اور جناب تاریخ خانجانی و مخزن افغانی سے شروع ہو جاتے ہیں کہ قبلہ اول اور فلاں، اور ایسے رطب اللسان ہو جاتے ہیں، ایسی تقریر کر لیتے ہیں، وہ ہاؤ سسکیوں غموں فریادوں کی وہ داستان گڑھ لیتے ہیں۔ کم بختوں 2 ٹکے کی امداد تو آپ لوگوں نے کی نہیں ہے فلسطین میں۔ وہ ایک پنجاب کا کوئی وزیر یا کوئی پارلیمانی شکری اس نے 10 کروڑ روپے دیے، اس ایوان میں اربپتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے ٹکے کی امداد نہیں کی ہے۔ تو لہٰذا یہ تقاریر سے کیا مدد ہونی ہے؟ پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا تھا اور پورے عالم اسلام میں واحد ایٹمی طاقت تھی۔ حالت ہماری کیا ہے؟ امریکہ کے ڈر سے فلسطین پہ ہونے والے مظالم کے حوالے سے ہم پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے ہیں۔ ابھی یہ قرارداد آ جائے گی اور قرارداد کسی پاری نہ بن جائے گی، بچے مرتے ہیں، اسکول تباہ ہوئے، اسپتال گرائے گئے، رات جو ہیں
وہ بموں کے دھماکوں کی وجہ سے فلسطینی سوتے نہیں ہیں، اور کتنے لاکھ سے زیادہ ان کے شہداء کی تعداد ہو گئی. عالمی دنیا جو ہے صرف تماشا کر رہی ہے اور ہم بھی تماشبین ہیں. تو یہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ جہاد فرض ہو چکا ہے، اب جہاد کے لیے نکلنا ہوگا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹرینز اس میں کتنا حصہ ڈالیں گے؟ یہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب پہ فرض ہے کہ جہاد کا آغاز اپنے گھر سے کریں، اور وہ مرسڈیز جس میں وہ پھرتے ہیں وہ بیچ دیں اور فلسطینیوں کو دان کر دیں. BMW 8 کروڑ کی، صرف BMW 8 کروڑ کی نہیں ہے. ماشاءاللہ مفتی تقی عثمانی صاحب مدد اللہ دام برکاتہ و عرباتہ و کرباتہ. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ خان صاحب سے پہلے ہی ملاقاتوں پہ مخصوص لوگوں کو ملنے دیا جا رہا تھا، اب ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی ہے، 5 رکنی وہ ہوگی اور 3 فوکل پرسن مقرر کیے گئے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ جو فوکل پرسن مقرر کیے گئے ہیں، کیا اب بھی ملاقاتوں پر ویسی ہی پابندی برقرار رہے گی؟ کوئی حکمت عملی پی ٹی آئی کی آپ کو کامیاب ہوتی ہے؟ دوسرے مرحلے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو پارلیمانی یا جو کمیٹی بنا دی ہے پولیٹیکل کمیٹی نے، اور یہ 3 جو انہوں نے فوکل پرسن مقرر، نیکسٹ جو جنگ ہوگی وہ ان کے بیچ ہوگی. یعنی یہ کیا پارٹی سے بنا رہے ہیں؟ ملاقاتوں کے لیے سب کمیٹی، ملاقاتوں کے لیے فوکل پرسن. بش بی بی صاحبہ کا ایک ترجمان ہوا کرتی تھی، اب 4 ترجمان ہو گئے. تو لہٰذا تھوڑا رحم کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ملاقاتوں پہ جھگڑوں کا سلسلہ تھمنے والا نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اوروں کو چھوڑنا نہیں ہے اور اوروں نے ملاقات کرنے سے باز نہیں آنا ہے. تو لہٰذا اگلے ہفتے ایپیسوڈ 2 نظر آئے گا.